السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں کا دور ہے اور فتنے اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک شخص جس کا نام قاسم ہے اور وہ اپنے آپ کو امام مہدی کلیم تو نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو اسے امام مہدی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی کہ مفتی مینک نامی ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے وائس کو اے آئی سے جنریٹ کر کے اس شخص کو قاسم نامی مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ I will openly announce now that Allah has shown us the first major sign towards the day of judgment. Yes, I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader, but he has emerged. I will not conceal this matter because it is time for the Muslim Ummah to know. I'm talking about Muhammad Qasim bin Abdul Karim. It should be noted that Qasim has never claimed to be the Imam Mahdi. He is only fulfilling the command of Allah and Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, to share the mubashirat shown to him. Allah commanded him to name it Allah and Muhammad in my dream. This is a title of great magnitude and grandeur if you truly understand it. I urge the entire Muslim Ummah to attentively listen to Qasim. He has brought a portion of the portions of prophethood, al-Mubashirat, and he carries a warning from Allah. You can see that those dreams have proven to be true. And he carrying a very important message. Allah says that the world has never been filled with as much polytheism as it is today. Allah guides him towards his destiny. Allah will grant him success. He is the awaited Imam whom we have been waiting for, and we will pledge allegiance to him at the time appointed by Allah, inshallah. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی مینک کی آواز آرٹیفیشلی جنریٹ کی گئی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مفتی مینک کہہ رہے ہیں کہ قاسم نے کلیم نہیں کیا ہے، لیکن یہ وہی مہدی ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جب کلیم کرے گا تو ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ تمہیں وہی بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے بتایا ہے۔ آئیے جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہ دنیا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے۔ عرب کا بادشاہ میرے اہل بیت میں سے، یہ دو شقیں ہیں یاد رکھنا، عرب کا بادشاہ اور میرے اہل بیت۔ یواطی اسمہ اسمی، اور اس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی کہ محمد ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری کسی صفاتی نام کے تحت، جیسے کہتے ہیں نا قاسم اور محمد ایک ہی نام ہے، نہ محمد حضور کا اسم ذات ہے، قاسم اسم صفات میں سے ہے، حضور کا صفاتی نام ہے۔ حضور کا نام جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان حضور کی بعثت مبارکہ کے زمانے میں اور اس کے بعد وہ محمد سے ہے، اور آسمانوں میں جس نام سے حضور کی پہچان ہے وہ احمد سے ہے۔ تو اس مغالطے میں نہ پڑ جانا۔ تو یہ فتنے ہیں، یہ جو روایت میں نے آپ کو، یہ فتنے ہیں جو اب مفتی مینک کی اے آئی سے جنریٹ کر کے آواز لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انگریزی زبان میں کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم انگلش میں بھی رد کریں گے بہت جلد، انگلش چینل کے اوپر جو تھنکنگ مسلم کے نام سے ہم نے لانچ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لانچ کریں گے تاکہ یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں باب قائم کیا ہے ما جاء فی المہدی، حدیث 2230، سنن ابی داؤد میں اس میں کتاب المہدی میں حدیث 4282، امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں 4279، امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 8364، امام بزار اسے روایت کرتے ہیں المسند میں حدیث نمبر 1804، امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث 10223، اور شاچی سے المسند میں حدیث 235 کے تحت روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ درجہ حسن و صحیح کی روایت ہے۔
تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، بادشاہ ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے مثل ہوگا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس ضمن میں آتی ہیں، بڑی تفصیل سے ہم وہ روایات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے کہ امام مہدی کا کیا مقام ہے اور امام مہدی کے ہاتھ پر کون لوگ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہوگا اور ہر جگہ عدل و انصاف ہوگا، اور کتنی مدت ان کی بادشاہت ہوگی۔ پوری پلے لسٹ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے کہنا ہے کہ سر آپ امام مہدی پہ پلے لسٹ دے دیں، آلریڈی دے چکا ہوں، اس میں کئی دروس ہیں، 40-50 دروس کے قریب ہوں گے اس میں دروس، تو بہت تفصیل سے امام مہدی کا ہم نے ذکر کیا ہے، ہم نے دجال کا ذکر کیا ہے، قرب قیامت کے قریب کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، یاجوج ماجوج کا، ان سب پہ پلے لسٹس موجود ہیں، ان کیس اف یو آر ونڈرنگ کہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے کہ نہیں کام کیا ہے۔ اور پھر برزخ سیریز موجود ہے، قبر کا معاملہ، اس کی سیریز وہ بھی برزخ ہی ہے، اور پھر قیامت، اور پھر جہنم، جنت، یہ ساری سیریز موجود ہیں۔ اس میں ہزاروں دروس آپ کو میں اس میں دے چکا ہوں۔ ان تمام سیریزز کو آپ ملائیں تو کم سے کم 1,500-2 ہزار دروس تو آپ کے پاس ان تمام سیریز میں ہوں گے کہ صرف جنت کے الحمدللہ ثم الحمدللہ 700-800 دروس تو صرف جنت کی سے متعلق مختلف پلے لسٹ میں موجود ہیں، کہ جنتی عورت کی الگ پلے لسٹ ہے، جنت کی الگ پلے لسٹ ہے، حوروں کی الگ پلے لسٹ ہے، پھر اسی طرح اور بہت ساری پلے لسٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بھی راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یلی رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی کہ محمد ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا کہ وہ شخص یعنی مہدی خلیفہ ہو جائے۔ اور یہ روایت جو ہے جو میں آپ سے ذکر کی ہے، یہ امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، حدیث حسن صحیح، اس کی کلاسیفیکیشن دیتے ہیں، حدیث 2231۔ امام ابی داؤد اس سے روایت کرتے ہیں، حدیث 4282۔ امام احمد ابن حنبل اس سے روایت کرتے ہیں المسند میں، حدیث 3571۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں، اور اسی حدیث 10215۔ اور اسی طرح جو ہے اس کو المقری نے السنن الواردہ فی الفتن میں روایت کیا، حدیث 562۔ اور اسی طرح حیثمی نے الموارد الزمان میں حدیث نمبر 1877۔ تو بہت ساری اس میں روایات موجود ہیں، اور بہرحال میں سمجھتا ہوں اس پر بڑی تفصیل سے بھی ہم نے بات کیا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کے والد کا کیا نام ہوگا، ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا، اور وہ تمام تفصیلات میں نے آپ سے پہلے ذکر کی ہیں، اس لیے مجھے اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ان فتنوں سے اپنوں کو، اپنی آل اولاد کو بچائیں۔ یہی کوشش کے تحت مختلف زبانوں میں ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ بات سب پر واضح ہو جائے اور یہ جھوٹ عیاں ہو جائے۔ اس کے اوپر مسلسل ملیشیا وغیرہ سے باٹ کے کامنٹس آتے رہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، یعنی رومن میں، انگلش میں، اور وہ لگتا ہے آئی ایم فرام ملیشیا۔ کون کمنٹ کرتے وقت اپنے ملک کا نام بتاتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے کامنٹ جو ہیں وہ ملک کے نام کے ساتھ آتے ہیں، بعض عجیب و غریب ناموں کے ساتھ، بعض مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، اور یہ تو حد ہی ہو گئی جس طرح کی ویڈیو یہ بنائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔